الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان خلقکم کہ اس نے تمہیں پیدا کیا من تراب حقیر مٹی سے، ترابن کے نیچے جو تنوین ہے یہ تقلیل اور تحقیر کے لیے ہے۔ ثم اذا انتم بشر پھر اچانک تم بشر ہو، تنتشرون جو پھیل رہے ہو۔ ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم کہ اس نے پیدا کی تمہارے لیے من انفسکم تمہاری جانوں سے ازواجن بیویاں لتسکنوا الیہا تاکہ تم آرام پاؤ ان کی طرف جا کر۔ یہاں پر ایک بات سمجھتے چلیں، آگے بھی آپ کو مزید سمجھا دوں گا۔ جب سکانہ سکانہ عندہ لفظ استعمال ہوگا تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے جسمانی طور پر کسی کے پاس جا کر رہنا، اور سکانہ الیہ جیسے کہ یہاں پر لتسکنوا الیہا تو اس وقت کیا ہوتا ہے قلبی اور روحانی طور پر کسی کے پاس راحت اور سکون پانا۔ تو یہاں پر غور کر لیں، سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے الفاظ کون سے استعمال کیے ہیں۔ فرمایا ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم کہ اس نے پیدا کی تمہارے لیے من انفسکم تمہاری جانوں سے ازواجن بیویاں لتسکنوا تاکہ تم آرام پاؤ الیہا ان کی طرف جا کر۔ اب یہاں پر کون سا آرام مراد ہے؟ قلبی اور روحانی، قلبی اور روحانی طور پر کسی کے پاس جا کر راحت اور سکون پانا۔ اگر یہاں پر ہوتا لتسکنوا عندہا اگر ہوتا تو اس وقت معنی ہوتا جسمانی طور پر جا کر سکون پانا۔ تو یعنی کہ رشتہ ازدواج کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، قلبی اور روحانی طور پر راحت اور سکون۔ وجعل اور اس نے بنا دی بینکم تمہارے درمیان مودتاً دوستی ورحمتاً اور رحمت۔ ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات پیدا کرنا آسمانوں کا والارض اور زمین کا، واختلاف اور الگ الگ ہونا، مختلف ہونا، السنتکم تمہاری زبانوں والوانکم اور تمہارے رنگوں کا۔ ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں للعالمین ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں۔ ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کیا چیز؟ منامکم تمہارا سونا، تمہاری نیند، باللیل رات کو، والنہار اور دن کو، وابتغاؤکم اور تمہارا تلاش کرنا، من فضلہ اس کے فضل میں سے کچھ حصہ، یہ من تبعیض کا ہے۔ ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں لقوم یسمعون ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یریکم کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے البرق بجلی کی چمک، خوفا وطمعا خوف اور طمع کے لیے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور وہ اتارتا ہے آسمان سے کچھ پانی، فَيُحْيِي پھر زندہ کرتا ہے بِهِ اس کے ساتھ الْأَرْضَ زمین کو بعد موتها اس کی موت کے بعد۔ ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں۔ ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے
ان تقوم السماء والارض کہ قائم ہے آسمان اور زمین، بامرہ اس کے حکم سے، ثم پھر اذا جب دعاکم وہ تمہیں بلائے، دعوتاً ایک ہی دفعہ بلانا، یعنی کہ یہ نفخہ ثانیہ اس کا ذکر آ رہا ہے اس میں، من الارض اذا انتم زمین سے تو اچانک تم، تخرجون نکل آؤ گے، وَلَهُ اور اسی کا ہے، من فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، کل لہ قانتون سب اسی کے ہی فرمانبردار ہیں، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ اور وہی ذات ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم يُعِيدُهُ پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، وَهُوَ اور وہ اہون زیادہ آسان ہے، علیہ اس پر، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اور اسی کی شان ہے، المثل اس کا معنی مثال نہیں کریں گے، اس کا معنی صفت کریں گے، اس کا معنی شان کریں گے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اور اسی کی شان ہے سب سے اونچی، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس رکوع کے اندر آپ نے آیات کے آغاز کے اندر ایک لفظ بار بار سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اور وہ لفظ کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ یہ 6 آیات ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے آیات کا لفظ استعمال کیا، یعنی آیت کا آغاز انہی جملوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا، وَمِنْ آیَاتِهِ۔ حقیقت کے اندر اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، یہی ساری قدرتیں نہیں ہیں جو اس آیات کے اندر آ گئی ہیں، اس لیے یہاں پر لفظ کیا رب العالمین نے استعمال کیا؟ من، من جو ہے یہ یہاں پر تبعیض کے لیے ہے کہ بعض کچھ نشانیاں ہیں رب العالمین کی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی قدرت کے جو عجائبات کو بیان کیا ہے۔ اس کے بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ انسان غور کرے، فکر کرے، سمجھے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لے آئے۔ اور ان نشانیوں کا اگر خلاصہ ہم نکالیں تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اب دوبارہ ان کو کوئی پیدا نہیں کر سکے گا، کوئی دوبارہ ان کو اٹھا نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی چیزیں بیان کی، اور جب آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی چلی جائے گی، بعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اصل میں کفار مکہ وہ بعث بعد الموت اس کے انکاری تھے، وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر اس مضمون کو بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ان نظریات کو بھی بیان کیا جو وہ رکھتے تھے، وما یہلکنا الا الدہر، کہ ہمیں تو کوئی پیدا کرنے والی ذات نہیں، ہمیں کوئی مارنے والی ذات نہیں، ہمیں تو صرف زمانہ ہی مارتا ہے، ہم مر جائیں گے، اس کے بعد جب ہم مٹی کے اندر مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہمارا نام و نشان نہیں رہے گا، کیا دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیات کے اندر اس چیز کو واضح طور پر بیان کیا۔ اگر آپ سورہ بقرہ سے آغاز کریں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ سورہ بقرہ کے اندر 5 مرتبہ بعث بعد الموت کے مسئلے کو بیان کیا مختلف جگہوں پر، اور دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، اور یہاں پر بھی اللہ رب العالمین یہی چیز سمجھا رہے ہیں۔ اور اس سے جو پچھلی آیت تھی اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی تھی، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون، کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم زندہ سے مردے کو، مردہ سے زندے کو نکالتے ہیں، اور زمین جب بنجر بے آباد مر چکی ہوتی ہے، پوری تمہاری کوشش ہوتی ہے، کچھ بھی آبادی وہاں سے نکلنے والی نہیں ہوتی کہ وہاں سے کچھ اگ جائے، اللہ رب العالمین اس کو زندہ کر دیتے ہیں اس کے مرنے کے بعد،
وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تمہیں بھی اللہ تعالیٰ زمین سے نکالیں گے، تمہارا بھی یعنی نام و نشان مٹ جائے گا، ختم ہو جاؤ گے، تم کچھ بھی باقی نہیں رہو گے، دوبارہ اللہ رب العالمین تمہیں پیدا کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر، سب سے پہلی آیت کے اندر وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، یہ آیت نمبر 20 ہے، غور کریں دیکھیں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے گفتگو کا جو آغاز کیا وہ کس سے کیا؟ انسان کی تخلیق سے، کیونکہ انسان اپنے آپ پر، اپنے وجود پر اگر وہ غور کرنا چاہے بڑی آسانی کے ساتھ غور کر سکتا ہے، کیونکہ ہر وقت آپ کے سامنے آپ کا وجود موجود ہے۔ شاید دوسری چیزوں پر آپ غور کریں، وہ دور ہونے کی وجہ سے آپ کو اس طرح سمجھ میں نہ آئے، نظر نہ آئے، یا ہو سکتا ہے کبھی وہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن آپ کا وجود آپ کے پاس موجود ہے، ہر وقت موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہاری ہی نفسوں میں ہم نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں، أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ غور کرو، سمجھو اس چیز کو کہ اللہ رب العالمین نے یہ تمہارا جو وجود بنایا ہے، یہ وجود کیسے آیا، کس چیز سے اس کو بنایا گیا ہے؟ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اس اللہ رب العالمین کی عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ کیا نشانیاں ہیں؟ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ اس رب العالمین نے تمہیں ایک حقیر مٹی سے پیدا کیا۔ حقیر مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہارے جو والد ہیں آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے حقیر مٹی سے کی، حقیر مٹی سے اللہ رب العالمین نے ان کی تخلیق کی ہے۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اب ثم جو آیا ہے نا، اب دیکھیں اذا جو ہے نا، اذا یہ عموماً کس کے بعد آتا ہے؟ فا کے بعد آتا ہے، عموماً فا کے بعد آتا ہے۔ فَإِذَا قرآن کریم کے اندر آپ نے کئی مرتبہ پڑھا بھی ہوگا، لیکن یہاں پر ثم کے بعد آیا ہے، تو ثم کے بعد آنے کی وجہ سے یہاں پر تاخیر کا مفہوم پایا جا رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ان مراحل کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں جو آدم علیہ السلام کی مٹی سے تخلیق اور اس کے بعد کے انسانوں کے وجود میں آنے کے دوران پیش آتے ہیں۔ مثلاً اب ہم اپنی تخلیق کے اوپر غور کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا؟ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ خلق من ماء دافق فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، کہ انسان کی تخلیق ایک نطفے سے ہے، ایک نطفے سے، حقیر پانی سے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ اگر جسم پر لگ جائے انسان دھوتا ہے اپنے جسم کو، کپڑے پر لگ جائے کپڑے کو دھوتا ہے انسان اس حقیر پانی سے، ذلیل پانی سے، جس کی کوئی وقعت، کوئی اہمیت انسان نہیں سمجھتا، فرمایا کہ ہم نے اس سے تمہاری تخلیق کی۔ تو خلقکم من تراب، ہم نے تمہاری تخلیق کی، تمہیں پیدا کیا حقیر مٹی سے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دی تھی، اور ان کے مراحل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دیگر آیات کے اندر بیان فرمایا۔ اور دوسرا مطلب بھی اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں جس چیز سے پیدا کیا ہے اس کی بنیاد مٹی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ مٹی ہے۔ مثال کے طور پر آپ غور کریں، آپ کا یہ جو نطفہ بنا ہے یہ کس چیز سے بنا؟ آپ نے ظاہر دودھ پیا ہوگا، یا تو آپ نے گھی استعمال کیا ہوگا، گوشت کھایا ہوگا، یا پھر آپ نے پھل کھائے ہوں گے، غذا کھائی ہوگی، نباتات استعمال کیے ہوں گے، الغرض ہم نے کچھ نہ کچھ کھایا ہوگا۔ اب وہ جو چیزیں ہیں جو ہم کھا رہے ہیں ان کی اصل کیا ہے؟ مٹی۔ ان کی اصل کیا ہے؟ مٹی ہے نا، مٹی سے وہ چیزیں بنی ہیں نا۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر ایک اور لحاظ سے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ انسان ذرا غور کرے کہ مٹی کیا ہے؟ مردہ ہے، مٹی مردہ ہے، اور مٹی کا مزاج کیا ہے؟ سرد اور خشک ہے، حرارت سے خالی ہے، رطوبت سے خالی ہے، یعنی حیات کے وجود کے لیے رطوبت بھی چاہیے اور حرارت دونوں چاہیے۔ اس کو ایک اور آسان الفاظوں میں اس طرح سمجھ لیں، آپ مرغی کے نیچے انڈے رکھتے ہیں، اب مرغی ان کو کیا دیتی ہے؟ حرارت دے رہی ہوتی ہے،
حرارت ان کو دے رہی ہوتی ہے، ان حرارتوں کی وجہ سے وہ وجود کے اندر آتے ہیں۔ تو یعنی حرارت بھی چاہیے اور رطوبت بھی اس کے اندر چاہیے۔ انڈے کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ وہی پانی ہوتا ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ رطوبت بھی ہے اور حرارت بھی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مٹی جس کا مزاج کیا خشک ہے اور سرد ہے، حرارت سے وہ خالی ہے، رطوبت سے بھی خالی ہے، اور اس سے اللہ رب العالمین نے تمہارا وجود بخشا ہے، اس سے تمہارا وجود بخشا ہے۔ تو جتنی بھی کائنات میں چیزیں موجود ہیں جن سے تمہاری زندگی قائم ہے، وہ بے جان مٹی ہی کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر انسان کی پیدائش نطفے سے ہے تو نطفہ کس سے بنتا ہے؟ غذا سے بنتا ہے، اور غذا پھر آپ نے یا تو نباتات استعمال کی ہوں گی یا حیوانات کے گوشت وغیرہ، دودھ دہی وغیرہ یا گھی وغیرہ آپ نے استعمال کیا ہوگا۔ تو اب ان حیوانات کی زندگی بھی کیا ہے؟ وہ چارہ کھاتے ہیں، نباتات ہیں، ٹھیک ہے، وہ زمین سے پیدا ہوئی چیز ہے۔ تو الغرض تمہارا وجود اس مردہ مٹی ہی سے ہے، جس سے پیدا ہونے کے مرحلے گزارنے کے بعد تم اچانک کیا ہو؟ بشرون، ایک بشر کی صورت اختیار کر لیتے ہو۔ اب بظاہر ایک نطفہ ہے، پانی کا ایک قطرہ ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین دیکھیں کس طرح انسانی وجود کے اندر تبدیل کرتے ہیں۔ اور یہ ثم اذا انتم بشر، ثم کا جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مراحل ہیں، ثم تاخیر کے لیے ہے، ان مراحل کی طرف اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان مراحل کو تمہاری نگاہوں سے مخفی رکھا، اور تم ان تمام مراحل مکمل ہونے کے بعد ماں کے پیٹ سے بچہ اور انڈے سے چوزے کا ظہور کیا ہوتا ہے؟ اچانک۔ اور اس کی اگر مزید تفصیل آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ حج آیت نمبر 5 اور سورہ مومنون آیت نمبر 12 اور 13 کے اندر جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بشرون تنتشرون، اسی پہ جان مٹی سے پیدا کر کے تمہیں ایسی بھرپور زندگی عطا کر دی ہے کہ تم پوری زمین میں پھیل گئے ہو۔ تم نے محلات آباد کر لیے، قلعے آباد کر لیے، آبادیاں اور شہر تم نے تعمیر کر لیے، تم نے فضا کے اندر سفر کر لیا، خشکی کے اندر، سمندر کے اندر سفر کر لیا، ہر جگہ زمین کے کونے کونے کو تم نے چھان مارا ہے، اور جہاں بھی جاؤ گے تمہیں انسانوں کا وجود نظر آئے گا۔ اور یہ سب اللہ رب العالمین کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ کائنات کا وجود اللہ رب العالمین نے بنا دیا، ایک نطفے، ایک پانی سے، خلقکم من تراب۔ تو انسان اگر غور کرے تو اب مٹی کیا ہے؟ مردہ ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا، اس سے جب انسانی وجود ہو سکتا ہے، اور یہ تو وجود برقرار وجود آ گیا ہے، اب اس وجود کو دوبارہ وجود کے اندر لانا یہ کون سا مشکل ہے؟ تو جب انسان اس چیز کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، تو پھر اس کو ان چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی قادر ہے۔ اور اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور اپنی کمال قدرت پر دلالت کرنے والی ایک اور نشانی ذکر کی، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کیا چیز؟ ان خلق لکم من انفسکم، کہ اس نے پیدا کی تمہارے لیے تمہاری ہی نفسوں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے تم ہی میں سے میں نے تمہاری بیویاں پیدا کی۔ کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی طرف جا کر قلبی اور روحانی طور پر سکون، راحت اس کو پا سکو۔ اب دیکھیں سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دی، اور جنت کے اندر ہر نعمت موجود تھی، لیکن ان کو سکون کس وقت حاصل ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات سے ان کی بیوی اور ہماری ماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے، فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها، اور اسی سے اس کی بیوی کو بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کی طرف جا کر سکون حاصل کرے۔ یعنی کہ سکون کے لیے اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یعنی جنت میں ہر نعمت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود
سکون حاصل کرنے کے لیے، جس پر جا کر انسان قلبی اور روحانی طور پر راحت محسوس کرے، تو وہ کیا ہے؟ بیوی ہے۔ اور یاد رکھیے دین اسلام نے یہ جو جوڑے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو جوڑے بنائے ہیں، یہ توازن پر قائم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی عورتوں کی کثرت ہو گئی ہو اور ان کو مرد ہی نہ ملیں نکاح کے لیے، یا پھر مردوں کی کثرت ہو اور عورتوں کی قلت ہو جائے کہ ان کو نکاح کے لیے عورتیں ہی نہ ملے۔ یہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اعتدال اور توازن رکھا ہے۔ اور یہ راحت اور یہ سکون جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ صرف اور صرف نکاح کے رشتے میں ہی مل سکتا ہے۔ نکاح کے رشتے کے علاوہ آپ سکون حاصل ہی نہیں کر سکتے، سکون حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ سکون اگر حاصل کرنا ہے تو پھر زوجیت کا جو جائز طریقہ ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ جو بدکار لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ نعمت میسر نہیں آتی۔ آپ کافر اقوام کو اٹھا کر دیکھ لیے، انہوں نے اللہ کے احکامات سے بغاوت کر کے نکاح کے بغیر مرد و عورت کی زندگی گزارنے کی جو روش انہوں نے اختیار کر رکھی ہے، اس سے انہیں کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہوتا جو میاں بیوی کو حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر انہوں نے مردوں کی مردوں سے شادی، عورتوں کی عورتوں سے شادی، اس کو حوث پورا کرنے کے لیے انہوں نے جائز قرار دے دیا۔ پھر یہ بھی نہیں بلکہ کتوں، بلیوں اور دوسرے جانوروں سے وہ اپنا سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ انسانوں ہی نہیں جانوروں کی فطرت کے بھی یہ خلاف ہے۔ جانور بھی اپنے ہی جوڑے کے ساتھ وہ ملاپ کرتا ہے، وہ الگ ملاپ نہیں کرتا، لیکن وہ کیا ہے، جب انسان فطرت سے ہٹتا ہے تو یہ ساری چیزیں اختیار کرتا ہے۔ اور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس تخلیق یعنی اس رشتہ ازدواج کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑا پسند کیا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری دنیا میں سے میرے لیے جو محبوب ترین چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ النساء، عورتیں۔ یہاں پر النساء سے مراد ساری عورتیں نہیں ہیں، یعنی بیویاں جو رشتہ ازدواج کے اندر قائم ہو جائیں وہ مراد ہے۔ النساء والطیب، اور خوشبو، اور وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ اب بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ سکون انسان کو حاصل کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم اس رشتہ ازدواج سے دور رہیں گے، رشتہ ازدواج سے ہم دور رہیں گے۔ جیسا کہ راہبوں کو آپ دیکھ لیجئے، جو انسانی فطرت سے جنگ کر کے عورتوں سے بالکل انہوں نے قطع تعلق کر لیا اور وہ سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں سکون نہیں مل سکتا، یہ صرف دھوکے کے اندر ہی انسان نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے۔ اگر سکون اس طرح ملتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح نہ کرتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نو نکاح، آپ کے ایک وقت میں ہی آپ کے عقد کے اندر 9 بیویاں موجود نہ ہوتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نکاح کی ترغیب نہ دیتے، قرآن کریم ترغیب نہ دیتا، صرف اللہ تعالیٰ عبادت ہی کی طرف انسان کی توجہ دلوا دیتے۔ نہیں، یہ اس طرح ہے کہ جس طرح بھوک کے وقت کھانا اللہ تعالیٰ سے تعلق کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا، وہ آپ کی ضرورت ہے، انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اسی طرح یاد رکھیے شادی بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ انسان کے لیے سکون کا باعث اور اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس 3 صحابہ آئے اور انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا سوال کیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتا دیا، تو ان میں سے ایک شخص نے کیا کہا کہ میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا۔ وجہ کیا تھی کہ نکاح کروں گا ظاہر ان کی پھر اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ذمہ داری عائد کر رکھی ہوگی، ان کو کھلانا، ان کو پلانا، اس کے لیے مجھے محنت مزدوری کرنی پڑے گی، تو پھر تو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکوں گا۔ تو جو میرا اتنا وقت ان کے لیے روزی کمانے کے اندر صرف ہوگا تو اس سے بہتر ہے میں نکاح ہی نہ کروں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، سیدہ عائشہ نے بیان کیا کہ اس طرح 3 افراد آئے تھے اور اسی طرح وہ کہہ کر چلے گئے۔ آپ نے بلایا ان کو اور ایک روایت کے مطابق آپ مسجد میں گئے، ان کو جمع کیا اور کہا کہ یاد رکھو میں نے نکاح بھی کیا ہوا ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں،
کیونکہ ان کے یہی معمولات وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میرا طریقہ ہے، تو اس کے اندر نکاح بھی موجود ہے، جس کو آپ نے کہا میرا یہ طریقہ ہے، فرمایا جو میری سنت سے میرے طریقے سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ سکون راحت اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف کس میں دینا ہے؟ جو اللہ رب العالمین نے رشتہ ازدواج رکھا ہے، اس کے بغیر سکون انسان کو نہیں ملنے والا۔ اور یاد رکھیے یہ سکون مرد کو عورت سے ملے گا اور عورت کو مرد سے، یعنی مرد سے یہ سکون حاصل نہیں کر سکتا اور عورت سے یہ سکون حاصل نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جو انسان اور جنوں کے درمیان میں زوجیت اور توالد و تناسل کے واقعات آپ نے سنے ہیں، یہ سارے کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے جو اس کی ضرورت تھی اس کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کی طرف جا کر قلبی اور روحانی طور پر تم راحت اور سکون کو محسوس کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے بنا دیا تمہارے درمیان، یعنی یہ جو زوجیت کا رشتہ ہے مرد اور عورت کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے سکون کے ساتھ ساتھ کیا رکھی؟ مودت، دوستی اور رحمت۔ آپ دنیا کی جو کہانیاں اٹھا کر محبتوں کی پڑھ لیں، عشق کی داستانیں مشہور ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے اندر جو لوگ اس محبت کے اندر، ناجائز محبت کے اندر پائے گئے ہیں، وہ صرف کب تک؟ جب تک ان کی حوث پوری نہیں ہوتی۔ جیسے ہی حوث پوری ہوئی وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، اور میاں بیوی جو رشتہ ازدواج کے اندر ہوتے ہیں ان کی محبت اس بنیاد پر نہیں ہوتی کہ آج حسن ہے تو محبت ہے، کل حسن ختم، حسن ڈھل گیا تو محبت ختم ہو گئی۔ یہ نہیں ہے کہ آج اس سے حوث پوری کی تو محبت تھی، حوث پوری ہو گئی تو محبت ختم ہو گئی، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ آپس میں جو رشتہ ازدواج کے اندر آنے کے بعد رکھی ہے وہ کیا ہے؟ سکون، اور ساتھ میں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ آپس میں ان کی دوستی ہوگی اور رحمت ہوگی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ، کہ ہم دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی چیز ہم نے نہیں دیکھی۔ یعنی اگر وہ واقعی آپس میں محبت کرتے ہیں تو نکاح کریں، اس نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو اور بڑھائے گا، ان کے لیے رحمت کا باعث اللہ رب العالمین بنا دے گا۔ اور اگر وہ صرف حوث کو پورا کرنا چاہتے ہیں، خود غرضی ہی ان کا مقصود ہے، تو پھر وہ اس کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ غور کریں، ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ لقوم یتفکرون، جو غور و فکر کرنا چاہتے ہیں کہ ذرا وہ دیکھیں تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیسے کیا، پھر تمہارے زمین کے اندر بشر کی صورت میں پھیل جانا، پھر تمہارے سکون کے لیے خود ہی تم ہی سے اللہ رب العالمین نے تمہارے جوڑے پیدا کیے، تمہارے درمیان دوستی اور رحمت کا جذبہ پیدا کرنے کیا۔ یہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور یہ ساری کی ساری آخرت قائم کرنے پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں، اور صرف کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور دوبارہ زندہ کرنے پر دلالت کرنے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ یہ ہے خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق، آسمان و زمین کی تخلیق، اس کی پیدائش۔ اب دیکھیں ذرا غور کریں، پہلی دفعہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ بنانے کی بنسبت لاکھوں کروڑوں سال سے چلے آنے والا زمین و آسمان کا نظام، ان میں موجود سورج، چاند اور پھر بے شمار وسیع اور عریض سیاروں پر مشتمل کہکشاؤں کا سلسلہ جو دن بدن وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ کس کی نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس،
اللہ کہتے ہیں آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنا یہ لوگوں کی تخلیق سے بھی زیادہ کام بڑا تھا، یہ بڑا کام تھا جو ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ تمہیں پیدا کرنا تو تم تو ایک چھوٹے سی چیز ہو نا، آسمان اور زمین اس کو ہم نے بنایا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو آج تک کسی بندے نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آسمان بنانے والا ہمارا فلاں ہے، زمین بنانے والا ہمارا فلاں ہے۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اور اللہ کہتے ہیں میری قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، تمہاری رنگوں کا مختلف ہونا، یعنی کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے تنوع رکھ دیا ہے، مختلف رکھ دیا ہے، یعنی ہر چیز دوسری چیز سے کیا ہے، الگ ہے، جدا ہے۔ صرف یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زبان کو اور انسانوں کی رنگوں کو ذکر کیا اس آیت کے اندر، انسانوں کی زبان اور انسانوں کے رنگ کو۔ اب انسان کس سے پیدا ہوا؟ مٹی سے۔ انسان کس سے پیدا ہوا؟ پانی سے۔ پانی بھی ایک ہے، ٹھیک ہے، مٹی بھی ایک ہے، لیکن اسی سے انسانوں کی زبانیں مختلف ہو گئی۔ کوئی عربی زبان بول رہا ہے، کوئی فارسی بول رہا ہے، کوئی انگریزی بول رہا ہے، کوئی ہندی بول رہا ہے، کوئی جاپانی بول رہا ہے، کوئی ترکی، کوئی حبشی، کوئی دوسری زبان، چینی، فرانسی، یہ ساری زبانیں جو مختلف علاقوں کی مختلف زبانیں ہیں۔ پھر ہر زبان کی بے شمار ذیلی زبانیں ہیں، یہ نہیں کہ عربی زبان ایک ہی ہے، ہر علاقے کی پھر الگ الگ، ٹھیک ہے۔ پھر ان زبانوں کے لہجے، ان زبانوں کے لہجے اور پھر الفاظ وہ چند میل کے فاصلے پر مختلف ہو جاتے ہیں۔ پھر بولتے وقت ایک ہی زبان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی کیا ہے، بات کرتے وقت کسی شخص کا لہجہ، آواز، ادائیگی تیز ہوتی ہے، کسی کی آہستگی ہوتی ہے، کسی کی آواز میں نرمی ہوتی ہے، کسی کی آواز میں سختی ہوتی ہے، کسی کی آواز میں شیرینی ہوتی ہے، کسی کی آواز میں تلخی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے سے آوازیں نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ہر شخص جب بولتا ہے تو وہ جو بولنے کی صلاحیت ہے ہر ایک کی اپنی ہے، کوئی کسی کی کاپی نہیں کر سکتا، دوسروں سے بالکل ممتاز ہے۔ اور آج دیکھ لیں نا، کمپیوٹر میں ایسے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں، آپ ان کے ذریعوں سے پہچان کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو دیں کمپیوٹر کو، اس سافٹ ویئر کو کہ یہ جی مجھے بتائیں یہ کس کا ساؤنڈ ہے، کس کی آواز ہے، لاکھوں کروڑوں آوازوں میں سے وہ آواز نکال کر بتا دیتی ہے، جدا کر دیتی ہے کہ یہ فلاں بندے کی آواز ہے۔ تو یہ کیا ہے، جب آج ہم اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم جدا کر پا رہے ہیں، تو کیا اللہ رب العالمین نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو مٹی سے ہی پیدا کیا، ایک نطفے سے ہی تمہیں پیدا کیا، لیکن تمہاری زبانیں مختلف ہیں، آوازیں تمہاری مختلف ہیں، ایک دوسرے سے آوازیں نہیں ملتی۔ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے رنگ مختلف ہیں، کوئی سفید ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی زرد ہے، کوئی ان کے درمیان ہے۔ پھر ہر رنگ کے اندر، یعنی سیاہ رنگ والے ایک انسان کا رنگ دیکھیں، دوسرے سیاہ فام انسان کے رنگ سے نہیں ملتا، ٹھیک ہے، ہر ایک کی رنگت دوسرے کی رنگت سے مختلف ہے، ہر ایک کی ساخت دوسرے کی ساخت سے مختلف ہے، ہر شخص کی آنکھوں کی پتلی جو ہے اس کی رنگت اور ساخت دوسرے شخص کی آنکھ کی رنگت سے مختلف ہوگی۔ ہر لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے، نہ چہرہ ملے گا، نہ اس کی زبان ملے گی، نہ اس کی رنگت ملے گی۔ یہ سارا سلسلہ اللہ رب العالمین نے جو انتہائی باریک ترین سلسلہ جو رکھا، اور یہ کس چیز کے لیے رکھا؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں کہ کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ہے تو ذرا بنا کے دکھاؤ۔ اور دیکھیں آپ کوئی چیز اگر بناتے ہیں، کوئی چیز آپ بناتے ہیں وہ ایک ہی ہوتی ہے، ایک چیز بنائی وہ ایک جیسی ہی آپ بناتے ہیں، اور اگر آپ نے تھوڑی سی بھی اس کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کی، آج کا ہمارا نظام اس کو قبول ہی نہیں کرتا، کمپنی اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، خریدنے والے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ جعلی ہے، 2 نمبر ہے۔ لیکن انسان کے بارے میں آج تک کسی نے کہا نہیں یہ جعلی ہے، یہ مختلف ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، چھوڑو یہ جعلی ہے، کسی نے بھی نہیں کہا۔ یہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ کا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کی جو تخلیق ہے، اور یہ تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، تمہاری رنگوں کا مختلف ہونا، ان فی ذالک لآیات، بے شک اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ للعالمین، جو جاننے والے ہیں۔ اگر وہ جاننا چاہتے ہیں رب العالمین کی قدرتوں کو
تو وہ پہچان سکتے ہیں، غور کریں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے سورہ الرعد کے اندر دوسری جو چیزیں ہیں ان کو بھی بیان کیا، فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، ایک ہی پانی سے اللہ کہتے ہیں وہ سیراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مختلف ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ذائقے کے اندر، کھانے کے اندر بھی ہم ایک دوسرے پر فضیلت بخشتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، تو یعنی لامحدود تنوع دنیا کے اندر موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ ہر درخت کا ہر پتا، ٹھیک ہے، دوسرے درخت کے پتے سے الگ ہے، مختلف ہے۔ لکیروں پر غور کریں، اس کی ہر ایک کی لکیر دوسرے کی لکیروں سے الگ ہے۔ تمام درخت، تمام پودے سبز ہیں، لیکن ایک دوسرے سے الگ سبز رنگ عطا اللہ رب العالمین نے ان کو کیا ہے۔ تو یہ صرف درختوں میں نہیں، چرند پرندوں کے اندر دیکھ لیں، باقی چیزوں کے اندر، ہر چیزوں کے اندر آپ کو یہی اللہ رب العالمین کی قدرت نظر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیا کیونکہ انسان خود اپنے وجود کو اچھی طرح دیکھ سکتا ہے، وہ قریب ترین ہے اس کے پاس، تو اس لیے واختلاف السنتکم والوانکم اللہ تعالیٰ نے کہا۔ پھر آگے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نیند عطا کی، نیند عطا کی باللیل والنہار، کہ تم دن کو بھی سو جاتے ہو، رات کو بھی سو جاتے ہو۔ اصل اللہ رب العالمین نے نیند کا جو وقت ہے وہ رات بنایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن جو ہے معاش کے لیے ہے، اور رات اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا آرام کے لیے، سکون کے لیے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تو رات کو سونا چاہیے، اصل تو یہ ہے، لیکن دن کو سونا یہ نہیں ہے کہ حرام ہے، ممنوع ہے، نہیں، جائز ہے۔ جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیلولہ کیا کرتے تھے، اب قیلولہ دن کے اندر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی طرف ذکر کیا، اشارہ کیا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، اور اس کی عظیم نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات کو اور دن کو۔ اب یہ جو رات یا دن کو ہم سوتے ہیں، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ جب انسان پورا دن محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تھک جاتا ہے، محنت کرنے کے بعد انسان کا جسم جو ہے ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو جاتا ہے، تھکاوٹ اس کو آ جاتی ہے۔ اب اللہ رب العالمین اس کو نیند جیسی نعمت عطا کرتے ہیں، اور جب انسان کو نیند کی نعمت ملتی ہے تو اس کے بعد اس کے جسم کی مرمت ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ جب انسان بیدار ہوتا ہے دوبارہ وہ کام کرنے کے لیے وہ ریڈی ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اگر یہ نظام نہ رکھا ہوتا تو مسلسل کام کر کر کے انسان کا وجود بالکل چورا چورا بن جاتا ہے، انسان اس تھکاوٹ کو دور ہی نہیں کر پاتا۔ اور پھر یہ ریسرچ بھی سائنسدانوں نے کی، شیخ بٹوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات نقل کی ہے، میں انہی کے الفاظ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ روس میں کہتے ہیں کمیونزم کے عروج کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ کے منکر، مادہ پرست اور دنیا کی ظالم ترین جماعت کمیونسٹ پارٹی مزدوروں سے کھیتوں اور کارخانوں میں زیادہ سے زیادہ کام لینے کی نئی سی نئی صورت سوچ رہے تھے، اس وقت پارٹی کے رہنماؤں نے سوچا کہ مزدور بہت سا وقت سو کر ضائع کر دیتے ہیں، تو انہوں نے سائنسدانوں کے ذمہ لگایا کہ وہ تحقیق کریں کہ ان کا نیند میں صرف ہونے والا وقت زیادہ سے زیادہ کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ کئی سالوں کی تحقیق کے بعد اس کا نتیجہ جو انہوں نے بیان کیا وہ کیا تھا کہ انسان کے لیے نیند بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے دوران اس کے ٹوٹے پھوٹے جو خلیات ہیں وہ دوبارہ بنتے ہیں اور وہ دوبارہ کام کاج کے قابل ہو جاتا ہے، اور یہ تعمیر و مرمت اور تازگی کا یہ عمل نیند کے دوران صرف ایک لمحے میں پورا کر دیا جاتا ہے، اور وہ لمحہ بعض اوقات نیند کی ابتدا میں آتا ہے، کبھی درمیان میں آتا ہے اور کبھی آخر میں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سویا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ لمحہ نہیں آتا، جب بھی انسان اٹھتا ہے پھر اسی طرح تھکا ماندہ ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے وہ لمحہ آ جانے کی وجہ سے نیند کی صرف ایک جھپکی آتی ہے اور ساری تھکن اس کی دور ہو جاتی ہے۔ تو ان سائنسدانوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ انسان اس لمحے کو اپنی گرفت میں لانے سے عاجز ہے،
یہ نہیں ہے کہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے پاس لے کر آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیا عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہی ہے جس کا اعتراف سائنسدانوں نے بھی کر لیا۔ تو اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس کی عظیم نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ تمہارا سونا آرام کرنا باللیل والنہار، دن اور رات کو، اور نیند کی حقیقت اس سے زیادہ کسی کو معلوم نہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور ان کو بھی جو ابھی نہیں مری ان کی نیند کے اندر، پھر اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، اور دوسری روحوں کو اللہ رب العالمین چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی خلاصہ کیا ہوگا کہ نیند موت ہے اور بیداری کیا ہے؟ حیات ہے، اور دونوں کی حقیقت روح کے آنے جانے کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ اور روح کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ روح جو ہے میرے رب کا حکم ہے، روح میرے رب کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ رب العالمین نے کسی بندے کے اختیار میں نہیں رکھا کہ وہ انسان جب چاہے نیند حاصل کر لے، نہیں۔ اب دیکھیں نا، بسا اوقات انسان کو نیند نہیں آتی، انسان کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جی مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، اب وہ کیا دیتے ہیں؟ گولی دیتے ہیں، جس سے کچھ نہ کچھ اس کے ہوش و حواس کم ہونا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کو راحت اور سکون ملے۔ لیکن انسان خود نہیں لا سک رہا کہ ابھی میں نے سونا ہے تو میں جی ابھی سو جاؤں، میں اپنے اوپر نیند لے کر آ جاؤں، ابھی میں اپنے آپ کو بیدار کرنا چاہوں بیدار کر لوں، نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور فرمایا کہ تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل میں سے، یعنی پر اللہ رب العالمین نے یہ توجہ دلائی کہ رزق جو تم تلاش کرتے ہو وہ تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ من فضلہ، اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وگرنہ محنت اور مشقت کرنے والا کبھی بھی فقیر نہیں رہتا، اور جو محنت اور مشقت نہیں کرتا وہ شخص کبھی بھی غنی نہیں ہوتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جو جتنا مالدار ہوتا ہے وہ محنت کم کرتا ہے، وہ گھروں میں سویا ہوا ہوتا ہے، وہ صرف کیا ایک کال کرتا ہے، کال کے بعد اس کو لاکھوں روپے مل جاتے ہیں، لاکھوں روپے کما رہا ہوتا ہے ایک سیکنڈوں کے اندر، یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، کہ یقیناً اس میں بہت ساری نشانیں، کس میں؟ نیند اور بیداری، نیند اور بیداری۔ اب غور کریں، نیند کیا ہے؟ موت ہے، اور بیداری کیا ہے؟ حیات ہے۔ انسان کتنی مرتبہ دن میں مرتا ہے، کتنی مرتبہ زندہ ہوتا ہے، پھر بھی اگر انسان کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، کیونکہ یہ آپ کو سنائی جائیں گی، یہ نشانیاں کیا ہے؟ سنائی جائیں گی، تو اس لیے فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، کہ بجلی کی گرج اور چمک سے انسان کو یہ امید بنتی ہے کہ اب بارش ہوگی، پھر فصلیں تیار ہوں گی، اور دوسری طرف انسان کو یہ ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں بجلی نہ گر پڑے یا اتنی زیادہ بارش نہ ہو جائے کہ مکانوں اور فصلوں کو تباہ کر دے، سب کچھ بہا کر لے جائے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ کہتے ہیں آسمان سے میں پانی کو نازل کرتا ہوں، وہ پانی مرنے کے بعد کیا ہے؟ جو زمین ختم ہو چکی ہے، مر چکی ہوتی ہے، اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ تو یعنی بارش اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، یہ خود کسی کے اختیار کے اندر نہیں۔ اب دیکھیں ہم کتنی دعائیں کر رہے ہیں، کیا بارش ہو رہی ہے؟ ہمارے اختیار کے اندر ہے ہم بارش کر پائیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد زندگی پر اس سے استدلال کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں یقیناً بہت ساری نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیات کے اندر اس چیز کو بطور دلیل کے پیش کیا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور دلیل کیا ہے؟ کہ یہ بارش اور یہ زمین جو بنجر مر چکی ہے، غیر آباد ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ زمین و آسمان۔ اب غور کریں، پہلے آپ نے پڑھا تھا خلق السماوات والارض، وَمِنْ آیَاتِهِ خلق السماوات والارض، اور یہاں پر اللہ رب العالمین کیا بیان فرما رہے ہیں؟ یہاں پر اللہ رب العالمین جو جملہ بیان فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، یہاں پر گویا کہ رب العالمین تخلیق نہیں
تخلیق نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اس نظام کی طرف جو اس کے اندر موجود ہے، یعنی سورج ہے، چاند ہے، ستارہ، ٹھیک ہے، یہ نظام جو موجود ہے اس کی طرف اللہ رب العالمین ہماری توجہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، یہ کس کے حکم سے قائم ہے؟ کیا رے کلٌ فی فلک یسبحون، اپنے ہی مدار کے اندر، اپنے ہی دائرے کے اندر تیر رہے ہیں، کبھی یہ نہیں ہوا کہ وہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، تصادم ہوا ہو، کبھی بھی نہیں۔ اور یہ اگر اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہوتا تو آسمان اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکتا، زمین اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکتی، اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو یہ آسمان موجود ہی نہ ہوتے، ہر ایک اذا لذهب كل الہ بما خلق، ہر ایک اپنی تخلیق کو لے کر چلا جاتا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین اس سے پچھلی جو آیات ہے اس کا نتیجہ اور خلاصہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ خیال مت کرو کہ اس کے بلانے پر وہ کیسے زمین سے نکل جائیں گے۔ اچھا، ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض تھا نا جملہ، ٹھیک ہے، یہاں پر غور کریں، ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض، پھر اچانک وہ کیا ہے، تمہیں ایک پکار دے گا، تمہیں ایک آواز دے گا، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوگا، تم زمین سے نکل آؤ گے، یعنی دوسرا جب نفخہ پھونکا جائے گا، ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، تو کھڑے ہو جائیں گے اچانک وہ اپنی قبروں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے نہیں ہوگا، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اصل میں کیا ہے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ موجود ہے آسمانوں میں اور جو کچھ موجود ہے زمین میں، وہ سب کی سب کس کی ملکیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور کل اللہ قانتون، سب کے سب فرما بردار بھی، تابع کس کے؟ اللہ رب العالمین کے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کن کہے اور کوئی شخص اس کے حکم سے انحراف کرے، وہ اللہ کہ کم کھڑا ہو جا اور بندہ کہے میں قبر سے نہیں اٹھتا، میں مٹی سے نہیں نکلتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانهم الى نصب یوفضون، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی آیات کے اندر یہ مفہوم بھی بیان کیا۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو کہی ہے وہ بندوں کے لحاظ سے کہی ہے، وگرنہ اللہ رب العالمین کے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا برابر ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کا لیے پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنا اور دوبارہ پیدا کرنا دونوں برابر ہے، لیکن اللہ رب العالمین بندوں کے اعتبار سے فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہی ذات ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہ دوبارہ بھی اس کو پیدا کرے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس کے اوپر دوبارہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، پہلی مرتبہ سے آسان ہے۔ جب تمہیں اس نے پیدا کر دیا ہے تو یہ بنانا اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اسی اللہ رب العالمین کے لیے، اسی اللہ رب العالمین کے لیے سب سے اعلیٰ صفت، سب سے اونچی شان اسی اللہ رب العالمین کی ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین کی مثل کچھ بھی موجود نہیں، سب سے اعلیٰ اور اونچی شان کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین صرف غالب ہے اور غلبے کی طرح، غلبے کی وجہ سے وہ اندھے جس طرح لاٹھی چلاتے ہیں اس طرح وہ لاٹھی چلا رہا ہے، نہیں، بلکہ وہ کمال حکمت پر مشتمل اپنی لاٹھی کو چلا رہا ہے۔ اور یہاں پر آخر میں ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، قال اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم، کہ ابن آدم نے میری تکذیب کی، ابن آدم نے مجھے جھٹلا دیا، ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا کہ میری تکذیب کرے، وشتمنی، ابن آدم نے مجھے گالی دی، ولم یکن لہ ذالک، اس کے لائق نہیں تھا کہ مجھے گالی دے، اما تکذیبہ ایایا ان یقول انی لن اعیدہ کما بدأتہ، اس کی تکذیب کیا ہے، جھٹلانا کیا ہے کہ انسان یہ بات کہے کہ میں ہرگز اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکوں گا، دوبارہ واپس نہیں لٹاؤں گا، کما بدأتہ، جس طرح کہ میں نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اور اس کا مجھے گالی دینا کیا ہے، ان یقول اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے، اولاد بنا رکھی ہے، وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، اور میں تو وہ ہوں جو بالکل بے نیاز ہوں، بے پرواہ ہوں، نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی
کسی اور نے اس کو جنا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، اور میرے برابر ہمسر کوئی بھی نہیں ہے، میرا کوئی شریک نہیں۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین کو گویا کہ اللہ کی تکذیب کرنا ہے کہ انسان یہ بات کہے کہ اللہ رب العالمین دوبارہ پیدا ہی نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ۔ اور یہ اللہ کو گالی دینا ہے کہ اللہ کی اولاد بنا کر ہم کہیں گے یہ فرشتے اللہ کی اولاد ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے، عزیر علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے، سیدہ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینا۔ خلاصہ کیا ہے اس پورے رکوع کا؟ اب اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر ایسی عظیم الشان نشانیوں کو بیان کیا ہے، اگر انسان اس کے اوپر غور کرے، اس کے اوپر تدبر کرے تو اس حقیقت تک انسان آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی اکیلا اس زمین و آسمان کا خالق، اس کائنات کا نظام چلانے والا اکیلا وہی ہے۔ رب العالمین کی نہ ذات میں کوئی اللہ کا شریک، نہ صفات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک۔ اور جس طرح اس کائنات کے نظام بنانے کے اندر، اس نظام چلانے میں وہ اکیلا ہے اور اس کی تخلیق کے اندر وہ اکیلا ہے، اسی طرح دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر بھی وہ اکیلا ہے۔ اور جس طرح پہلی مرتبہ وہ پیدا کرنے پر قادر تھا، دوبارہ پیدا کرنے پر اس سے زیادہ قادر ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ ہم تو ایک ایک جوڑ بنانے پر قادر ہیں۔ تو انسان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور اس حقیقت کو اس کو اپنے سامنے، آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ اس کائنات کا نظام بنانے میں جب اللہ اکیلا ہے تو دوبارہ اس کائنات کو ختم کر کے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اللہ اکیلے کے سامنے جو زبردست ہے سب ظاہر ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، کسی کی کوئی مجال نہیں کہ رب العالمین سے بھاگ سکے۔ لا تنفذون الا بسلطان، بھاگ جاؤ اللہ کہتے ہیں، لیکن اللہ کی سلطنت، اللہ کی حکومت سے بھاگ نہیں سکو گے۔ ولن اجد من دونہ ملتحدا، میں اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ بھی نہیں پاتا۔ تو اس لیے انسان کو اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لانا چاہیے اور حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے دل کے اندر اس ایمان کو تازہ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی اکیلا خالق، مالک، رازق ہے، اکیلا ہی معبود ہے، اس کے ساتھ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، اور یہ کائنات کا نظام چلانے والا وہ اکیلا ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، وہ نہ ہماری عبادات کا محتاج ہے، نہ ہی وہ ہماری ریاضتوں کا محتاج ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، نہ یہ ہماری عبادت کرنا اس کی بادشاہت کے اندر اضافے کا باعث ہے، نہ عبادت نہ کرنا وہ اس کی جو ہے بادشاہت کو ختم کرنے والا ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ رب العالمین کو اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو اللہ رب العالمین کیا ہے؟ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب سے اونچی اگر کائنات کے اندر شان ہے کسی کی ہے اللہ رب العالمین کی، اگر بلندی ہے ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، المثل الاعلیٰ، سب سے بلند ذات اللہ رب العالمین کی، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کچھ بھی نہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔